آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کہیں لوگ چھین لیے ہم سے۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بھلا دے اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔ آمین۔ تو اپنی تقدیر پہ شکوہ نہ کر بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ دل دکھتا ہے تو آیتیں مرہم کا کام کرتی ہیں۔ نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الخبیر یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ احسان فراموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا دل اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ بندہ اگلی بار کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلی کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے اسے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز طلب کرنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ کی طرف آپ جتنی بھی رفتار سے جا سکتے ہیں جائیں، رینگتے ہوئے بھی جائیں، اس کے سوا کہیں کوئی نہیں ہے۔ سننے والا کوئی حل نہیں کرے گا مسائل، کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا، تو جائیں اسی کی جانب، وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ زندگی بہت بدل گئی ہے، کبھی اتنی اداسی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی بے سکونی نہیں تھی جتنی اب، کبھی اتنی خواہش بھی نہیں تھی
کبھی اتنا انتظار بھی نہیں تھا چیزوں کے ٹھیک ہو جانے کا جتنا اب رہنے لگا ہے۔ کبھی رویے اتنا پریشان نہیں کرتے تھے جتنا اب کرنے لگے ہیں۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہتر کے بہترین کے قابل ہوتے ہیں۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ زندگی کے سفر میں روز کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے مجھے خوشی لوگوں، چیزوں، دوستوں، جگہوں اور باتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری خوشیاں ہیں، مگر اب ان میں سے کچھ ہو یا نہ ہو، بس سکون ہو، اور اب احساس ہو گیا ہے کہ خوشی تو سکون کا نام ہے۔ جہاں قدر نہ ہو، نہ وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ آج تک دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی؟ دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے۔ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو اچھے دنوں میں راز لے کر برے دنوں میں کردار کشی کرتے ہیں۔ بہتان، تہمت، الزامات کیا کچھ نہیں کرتے لوگ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات توڑ دیتی ہے۔ مجھے انسانوں سے زیادہ کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ کتابیں خود نہیں بدلتی بلکہ آپ کو بدلنے کا فن رکھتے ہیں، جبکہ انسانی جذبات تو گھڑی کی سوئی کے ساتھ پل پل بدلتے ہیں۔ ایک سب سے خطرناک چیز اپنے گناہوں کو نہ جاننا ہے۔ غرور آپ کی روح کو بھر دیتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کا ادراک کرو، اور تم نے نہ اندھے ہو اور نہ ہی بے وقوف، تم صرف مغرور ہو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محبت کیجیے، محنت کیجیے اور ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ داروں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ
بننے خدا نہیں، دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بننے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر کر دی جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تخلیقوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ قیمتی بات بلا قیمت آخر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے کھریچ کر نکال دیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ اللہ نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو۔ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے؟ آپ نے سوچا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعائیں بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی؟ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہی ہماری پوری دنیا ہوتی ہیں؟ دل کی دنیا تو کیا زمین پر انسان دل کی دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اور جن کی سرگوشیاں اپنے رب سے ہوتی ہیں انہیں کسی اور سے گفتگو کرنے کی طلب نہیں رہتی۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی بھی دوپہر کے وقت چاند کو نہیں دیکھتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چاند محسوس کرتا ہے کہ اسے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو لکھیں۔
بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ جو لوگ تکالیف دے رہے ہیں، بات بات تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہو۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند آتا ہے۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہاری سوچ بھی نہ سکے گا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر وہ چیز، ہر فیصلہ کو جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نہ، سب ٹھیک کر دوں گا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے۔ عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ ہی پر آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی میں غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ